تحریک انصاف مسلسل یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ انہیں اب بھی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ورکرز کنونشن تک کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ عدالت میں پیش ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ آج قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب کی سرگودا کی عدالت میں پیشی تھی، مگر تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ انہیں عدالت کے اندر جانے سے روکا گیا، اور اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے جیو نیوز سرگودا کے نمائندے ملک اصغر نے ہمیں بتایا کہ عمر ایوب صبح 8 بجے سے پہلے ہی اپنے وکلا کے ہمراہ عدالت میں پہنچ گئے تھے، مگر پولیس نے سیکیورٹی کلیئرنس کا بہانہ بنا کر انہیں عدالت کے اندر جانے سے روک دیا، جس کے بعد شام 4 بجے عمر ایوب وہاں سے چلے گئے، اور پھر کچھ دیر بعد جج نے عدم پیشی پر عمر ایوب کی ضمانت خارج کر دی۔ اس واقعے پر آج قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج کیا گیا، اور وقفہ سوالات شروع ہوتے ہی اسد قیصر پوائنٹ آف آرڈر پر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ عمر ایوب کو عدالت پہنچنے سے روکا گیا، انہیں کس قانون کے تحت روکا گیا، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور واک آؤٹ بھی کر رہے ہیں۔ کیا پنجاب میں کوئی مارشل لا ہے؟ کیا وہاں کوئی پولیس اسٹیٹ ہے؟ کیا کوئی قانون اور آئین ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، کل جو ہماری کنونشن ہوئے ہیں کیا کوئی وہ غیر قانونی کنونشنز تھے؟ مطلب ایک چار دیواری کے اندر کنونشن کرے، اس کے اوپر پرچے، بلوچستان میں ہمارے لوگوں کو پرچے، اور ہماری لیڈر آف دا پوزیشن اگر جائے اس کو عدالت میں نہ جانے دے۔ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنے ایک معزز ممبر کو اگر وہ عدالت بھی جانے نہ دے، سارے ٹی وی پہ چل رہا ہے، میڈیا پہ چل رہا ہے، کس قانون کے تحت اس کو روکا گیا؟ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مذمت نہیں، یعنی یہ اس چیئر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے اپوزیشن لیڈر اور اپنے ممبران کی جو اس کی توہین کی گئی ہے اس کے خلاف جو ہے ہم پریویلیج موشن بھی موو کرتے ہیں اور اس کے خلاف جو ہے ہم واک آؤٹ کرتے ہیں۔ یہ بہت ظلم ہے، اس طرح ملک نہیں چل سکتے۔ یہ ملک میں قانون اور آئین کو جس طرح روندا جاتا ہے، یہ کسی کا باپ کا ملک نہیں ہے کہ اس طرح چلائیں۔ اس کے بعد خود عمر ایوب قومی اسمبلی میں پہنچ گئے اور اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سرگودا میں عدالت میں پیشی کے دوران اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی تفصیلات بتائیں۔ صبح 7:55 پہ میں سرگودا کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے سامنے وہاں پہ پہنچا تو وہاں پہ پولیس کی بھاری نفری کھڑی تھی، بما ایس پی، اور انہوں نے کہا جی سیکیورٹی آپریشن، سیکیورٹی سرچ کیا جا رہا ہے عدالت کے اندر۔ ہم لوگ ادھر کھڑے ہو گئے، وہ ہمیں اندر جانے نہیں دے رہے تھے۔ بار ہم لوگ ان کو کہتے رہے کہ ہماری حاضری ہے عدالت کے اندر، انہوں نے ہمیں آگے نہیں جانے دیا۔ ہمیں معلوم ہوا، پنجاب پولیس نے خود ہمیں بتایا، وہاں کے لوگوں نے بتایا، ڈیفرنٹ سورسز نے، کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے جج صاحب کو وہاں پہ یرغمال بنایا ہوا ہے آپ کے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں۔ ہم لوگ وہاں پہ کھڑے تھے عدالت کے گیٹ کے سامنے، عدم پیروی کی وجہ سے ہماری بیلز کینسل کی گئی ہیں، گیٹ کے اندر ہمیں نہیں جانے دیا اور ہماری بیلز کینسل ہوتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کل باقی اراکین کے ساتھ یہی چیز ہوگی جناب اسپیکر۔ بدقسمتی کے ساتھ یہ پہیا گھومنے میں ٹائم نہیں لگتا۔ اسی طرح سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے دعویٰ کیا کہ انہیں دباؤ میں لانے کے لیے سی ڈی اے حکام ان کے گھر پر کارروائی کے لیے آئے تھے۔ اس میں اگر آپ مجھے 1 فٹ کی بھی کنسٹرکشن بتا دیں، میری باؤنڈری وال جو کہ اپنی جگہ پہ اوریجنلی قائم ہے، تو بالکل آپ کے پورے گھر کو توڑ دیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ بلکہ میری وجہ سے باقی جو اسلام آباد میں جو 50 گھر ہیں جنہوں نے کہ ایکچولی قبضہ کیا ہوا ہے، کچھ جینون بھی ہوں گے، تو ان کو بھی وہ نہیں چھیڑا گیا۔ اور یہ صرف جو ہے تو ایک پریشر، کیونکہ شبلی فراز کو آپ کرپشن میں نہیں ایکیوز کر سکتے، آپ اور کسی ایسی ایکٹیویٹی میں آپ نہیں کر سکتے ہیں، تو بس یہ رہ گیا تھا۔ سر یہ نوٹس سرو ہوا ہے آپ کو؟ نہیں، نوٹس کوئی نہیں سرو ہوا، بس اسٹریٹ کوئی سر نہیں ہوا، اسٹریٹ ہوئے آئے ہیں۔ بالکل اس معاملے پر آج سینٹ کے اجلاس کے دوران حکومتی اتحادی پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان نے بات کی اور کہا کہ 15 سال سے شبلی فراز وہاں رہ رہے ہیں تو اچانک کیا ہو گیا۔ اس پر چیئرمین سینٹ یوسف گیلانی نے کہا کہ وزیر قانون نے کل تک رپورٹ دینے کے لیے مہلت مانگی ہے، کل رپورٹ آ جائے تو کلیئر ہو جائے گا۔ ان کی رہائش وہاں ہے، 15 سال سے فرما رہے ہیں، تو آج کے دن کیا ہو گیا کہ سی ڈی اے بلڈوزر لے کے پہنچ گیا؟ چیئرمین صاحب، یہ تو آپ کو بھی میں سمجھتی ہوں غلط لگ رہا ہوگا۔ اس ہاؤس کا اس وقت استحقاق مجروح ہوا ہے اور اس کے لیے کوئی بہت ہی واضح اور فعال وضاحت ہونی چاہیے۔ منسٹر صاحب نے کل تک کی مہلت لی ہے اور انہوں نے ایشورنس دی ہے، ابھی بیٹھے پیغام بھیجا ہے کہ مجھے رپورٹ بیک کریں، کل آئل پریزنٹ رپورٹ۔ میرا خیال کل بات کر لیں گے۔